ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ حضور حافظ ملت قدس سرہ العزیز کیا عظیم ہستی ہے، کیا مقدس اور پاکیزہ ذات ہے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی عبد العزیز تھا۔ وہ سب سے پہلے حافظ بنے، اس لیے ان کو حافظ جی کے نام سے یاد کیا جانے لگا، یہاں تک کہ حافظ ملت ہی ان کا لقب قرار پایا، ان کا ٹائٹل بنا۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد آباد کی ایک بستی بھوجپور میں پیدا ہوئے، غالباً 1894-95 کے قریب، اور وہیں پلے بڑھے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھر خاندان میں غربت کا ماحول تھا، خوشحالی نہیں تھی، اس وجہ سے کچھ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے اور کام دھندے پر لگ گئے۔ لیکن کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پھر وہ مزید تعلیم کے لیے مراد آباد گئے، جامعہ نعیمیہ میں انہوں نے داخلہ لیا، اور جب جامعہ نعیمیہ میں داخلہ لیا اس وقت ان کی عمر 25-30 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ وہ وقت جب کہ لوگ پڑھائی مکمل کر چکے ہوتے ہیں اور کسب معاش سے لگ چکے ہوتے ہیں، وہ وقت تھا کہ جب حضور حافظ ملت نے تعلیم شروع کی۔ اس زمانے میں مراد آباد میں سنی کانفرنس ہوئی، اور وہاں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لائے، بڑے بڑے علماء دین اکابر اسلاف کرام تشریف لائے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گزارش کی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی۔ تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے اجمیر شریف میں اپنی بارگاہ میں انہیں بلایا۔ حضور حافظ ملت اجمیر شریف پہنچے اور وہاں شب و روز حصول علم میں مصروف ہو گئے، اور ایک طویل عرصہ گزار کر کے وہاں پر تعلیم مکمل کی۔ پھر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے حضور حافظ ملت کو بریلی شریف سے دستار فراغت دلائی، اور اس کے بعد حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے حضور حافظ ملت کو فرمایا کہ میں نے پوری زندگی ملک کے مختلف علاقوں میں کام کیا، لیکن جو میرا وطن ہے اعظم گڑھ، یہ تاریک رہا، یہاں مجھے خدمت کا موقع نہیں ملا، تو تم مبارک پور جو بستی اعظم گڑھ کی ہے وہاں جاؤ اور وہیں تدریسی سلسلہ شروع کرو۔ حضور حافظ ملت اپنے استاذ گرامی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کے حکم پر مبارک پور پہنچ گئے، اور وہاں کا جو مکتب تھا وہاں سے تعلیمی تدریسی سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ پھر گولہ بازار مبارک پور میں ایک ادارہ تعمیر کیا جامعہ اشرفیہ کے نام سے، مصباح العلوم، دارالعلوم اہل سنت مصباح العلوم کے نام سے، اور پھر اس کے بعد یہاں تک پہنچے کہ شہر کے باہر ایک بہت بڑی زمین خریدی اور مجوزہ یونیورسٹی کے طور پر کام شروع کیا، جسے جامعہ اشرفیہ کا نام دیا گیا۔ حضور حافظ ملت نے پوری زندگی تعلیم میں، تدریس میں، پڑھانے میں، افراد سازی میں گزارا، بڑی دین کی خدمت کی، اور متعدد کتابیں پڑھاتے، اور اتنے علماء پیدا کیے کہ اتنے علماء کسی اور کے کھاتے میں نہیں ملیں گے ان کے بعد یا ان کے زمانے میں، جو علماء انہوں نے تیار کیے۔ اور اس دور میں ہندوستان کے خطے خطے میں بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی علماء ہیں، وہ ان میں بڑی تعداد حضور حافظ ملت کے شاگردوں یا شاگردوں کے شاگردوں یا 3-4 واسطوں میں شاگردوں کے شاگردوں کی ہے۔ حضور حافظ ملت 1975 یا 76 میں ان کا وصال ہوا، اور جامعہ اشرفیہ کے صحن میں ہی ان کا مزار ہے، جو زیارت گاہ خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و انوار و غفران و رضوان کی بارش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔